جتنے وکلا ہیں یہ سارے وکلا مظلوم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حالانکہ وکالت مظلوم کی حمایت کے لیے تھی، لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا۔ کتنا بڑا ظالم ہے وکیل کہ ایک تو بیچارہ مظلوم، وکالت کا مطلب یہ تھا کہ ظالم سے حصہ لے کر مظلوم کو دینا ہے، تو وکیل یہ کہتا ہے مظلوم سے مجھے کیا ملے گا اگر میں تمہارا حصہ دلوا دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العزت ایمان والوں کو ان کی چاہتوں میں ناکام کرتے ہیں اور کفار و مشرکین کو ان کے ارادوں میں کامیاب کرتے ہیں، کفار و مشرکین کو ان کے ارادوں میں کامیاب کر دیتے ہیں اور مسلمان کو اس کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو کائنات میں ان کی چاہت کے مطابق ان کے ارادوں کو پورا کر کے انہیں اپنے سے غافل رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے غافل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اطمینان کافروں کے لیے اسباب میں رکھا ہے، اطمینان کافروں کے لیے اسباب میں رکھا ہے، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے اطمینان اپنی یاد اور اعمال میں رکھا ہے۔ کافر کے لیے اسباب میں امتحان نہیں، اطمینان ہے، مومن کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں، امتحان ہے، مومن کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں، امتحان ہے، اور کافر کے لیے اسباب میں امتحان نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب میں مطمئن رکھتے ہیں اور اس کی چاہت کے مطابق اسباب میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح جنت میں مومن اپنی چاہت کے مطابق سب کچھ کرے گا، اس طرح دنیا میں کافر اپنی چاہت کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں مسلمانوں کو بس دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس راستے سے کفار کامیاب ہو رہے ہم بھی کیوں نہ وہ راستے اختیار کر لیں تاکہ ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکیں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے میں مسلمان باطل کے مقابلے کے لیے باطل کے طریقے اختیار کرنا چاہتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ کامیاب کرنے کا جو ضابطہ اللہ کے غیروں کے ساتھ ہے وہ ضابطہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے ارادوں میں ناکام فرماتے ہیں اپنی یاد دلانے کے لیے، اور کفار کو ان کے اسباب میں مطمئن رکھتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں اپنی یاد سے غافل کرنے کے لیے کہ مشرک کو کسی کام میں اگر ناکامی آئے گی تو وہ اس ناکامی میں اپنی ذات میں اس ناکامی کے اسباب تلاش نہیں کرے گا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جب مشرک کسی ارادے میں ناکام ہوگا تو وہ اس ناکامی کو اپنی ذات میں تلاش نہیں کرے گا، وہ ناکامی کو اسباب میں تلاش کرے گا۔ یہ ناکامی اس کو مزید اسباب کے بنانے کی طرف اور مزید اسباب حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے گی۔ رہا مومن کہ اللہ رب العزت مومن کو اس کے ارادوں میں ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ مومن اس ناکامی سے اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے۔ مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب، مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے، مومن اپنی ذات میں ناکامی کے اسباب تلاش کرے، اور کافر کو اس لیے ناکام کر دیتے ہیں کبھی تاکہ وہ مزید اسباب اختیار کرے، تاکہ وہ مزید اسباب اختیار کرے۔ مومن کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اعمال اور اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ایمان والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا اپنی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا اپنی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ ہم نے جو کچھ سوچا تھا اور جو کچھ کرنا چاہا تھا اللہ نے ہمیں اس میں ناکامی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس ناکامی سے اپنے رب کو پہچانیں۔ مسلمان کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، مسلمان کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اور مشرک کی کامیابی اللہ سے تغافل کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی ناکامی اللہ کے تعارف کے لیے ہے اور کافر کی کامیابی اللہ سے تغافل کے لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کو اس لیے اللہ تعالیٰ کافر کو اس کی کوششوں میں کامیاب کر دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے غافل رہے۔ لیکن مومن کو ناکام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس ناکامی سے
اللہ کو پہچانے، ناکامی سے اللہ کو پہچانے. ایسا ہی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. اس لیے دوستو عزیزو، اسباب چاہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوں، چاہے صحابہ کے ہاتھ میں ہوں، چاہے اولیاء کے ہاتھ میں ہوں، چاہے عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں، اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں. اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں. انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب میں بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں. سنو تو صحیح ایک بات عجیب، وحی ایک ایسی چیز ہے جو صرف نبی پر آتی ہے، جو صرف وحی ایسی چیز ہے جو صرف نبی پر آتی ہے. وحی ایک ایسی چیز ہے جو صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے؟ اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے. ہمارے سوال کا جواب دیں. آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ نے دل میں یہی خیال کیا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی سے پوچھ کر بتا دوں گا. ارے سنو تو صحیح، بہت توجہ چاہتی ہے ہماری بات. میں نے عرض کیا کہ وحی ایک ایسا سلسلہ ہے جو صرف نبی کے لیے ہے. آسمان سے تازہ خبریں، تازہ علم آسمان سے آئے تو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں. آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا، اس کا جواب کل دے دوں گا، اس کا جواب کل دے دوں گا. صرف اتنا فرمایا. اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے 15 دن یا 1 مہینے تک وحی روک لی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا. آپ نے یہ کیوں کہا میں اس کا جواب کل دوں گا. یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں اس کا جواب کل دوں گا. آپ غور کیجئے، وحی جو ایک آسمان سے نبی پر خبر کے آنے کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے اور یقینی ذریعہ ہے، آپ نے اس سوال کے جواب کے دینے میں اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ نبی یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا. سوچو تو صحیح، ہم صبح سے شام تک بولتے ہیں ڈاکٹر یہ کریں گے، حکام یوں کریں گے. جتنا خوف امت پر طاری ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے غیر میں تصور کر رہے ہیں. سارا خوف اور ساری مایوسی اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی چاہتوں کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے، اور مسلمان بجائے دعا والا بننے کے دعوے دار بن گیا ہے. بجائے دعا والا بننے کے دعوے دار بن گیا. دعا والا کسے کہتے ہیں؟ دعا والا اس کو کہتے ہیں جو تمام شکلوں سے، یہاں تک کہ انبیاء کی شکل سے بھی انکار کر کے یہ کہے کہ اللہ ہی میرے حاجت کو پورا کرنے والے ہیں. تم دعا کے دوران دعا کی قبولیت کا یقین کرو. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں دعا کے دوران کسی سبب کا خیال نہ آئے. دعا کے دوران کسی سبب کا خیال نہ آئے. جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں، میری بات توجہ چاہتی ہے، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، تم نے اللہ کی قدرت کو اس سبب کا پابند کر دیا. دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، جس سبب کا بھی تم نے دعا میں خیال کر لیا، تم نے اللہ کی قدرت کو اس سبب کا پابند کر دیا. اے اللہ اس شکل سے تو یہ کر دے، اس شکل سے تو یہ کر دے. دیکھو تو صحیح، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو مطلق ہے اس کو مقید کر دے سبب کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ما سوا کا یقین دل سے نکلنا شرط ہے، اور اس کے ما سوا کی امید بھی دل سے نکلنا شرط ہے. مصطفیٰ فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کی ہر شکل کا یقین نکلنا شرط ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے سے مدد کر دے، اس لیے کہ دعا کا شکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. دعا کا شکل کے ساتھ، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، دعا کا شکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، دعا کا شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دعا ہی جب ہے
جب دعا ملائکہ کی شکل سے لے کر کائنات کی مادی شکلوں تک ان تمام شکلوں سے دعا پاک ہو. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ دعا جب ہے، جب دعا کائنات کی تمام شکلوں سے، ملائکہ سے لے کر دنیا کے تمام مادی اسباب، تمام دنیا کے عہدیدار، تمام دنیا کے وزراء اور تمام دنیا کی جتنی چھوٹی بڑی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں سے دعا پاک ہو، تبھی دعا قبول بھی ہوتی ہے. لیکن ہماری دعا میں ایک چور یہ ہے جو چھپا ہوا ہے اندر، وہ چور یہ ہے کہ ہم دعا جب مانگتے ہیں تو اس سبب کی بنیاد پر اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں جس سبب سے اس کام کا ہونا ہمارے ذہن میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تو وزیر کے دل میں ڈال دے کہ وہ مسلمانوں کا یہ کام کر دے. اے اللہ تو صدر کے دل میں ڈال دے کہ وہ مسلمانوں کے اس مسئلے کو دیکھ لے. اے اللہ تو ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ وہ میرا علاج کر دے. یا یوں بھی نہ کہو اے اللہ یہ دوا میں کھا رہا ہوں تو اس دوا میں شفا ڈال دے. میں یہ دوا کھا رہا ہوں تو اس میں شفا ڈال دے. ہائے وہ اللہ کیا جو تمہیں شفا دینے کے لیے تمہارے دوا کھانے پر موقوف ہو. سیدھی بات. تم یہ کہو اے اللہ تو مجھے اپنے حکم سے شفا دے دے، اپنے حکم سے شفا دے دے. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرو. دوا کا استعمال کرنے پر تو اللہ نے انبیاء کو، صحابہ کو، سب کو مجبور کر دیا. سنو تو صحیح بھی کیا کہہ رہا. دوا اور اسباب کے استعمال پر تو اللہ نے انبیاء اور صحابہ اولیاء سب کو مجبور کر دیا. کیوں؟ اس لیے مجبور کر دیا تاکہ وہ سبب میں ڈال کر دیکھیں کہ جب میں اپنی قدرت سے کامیاب کروں تو تمہارا خیال میرے کرنے کی طرف آتا ہے یا سبب سے ہونے کی طرف جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. اگر اسباب میں نہ ڈالتے مسلمان کو اور انبیاء کو اور صحابہ کو پھر تو یہ کہنا کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں. ہم تمہیں اسباب میں ڈالیں پھر تم یہ کہو اسباب سے نہیں ہوتا، تب تو کمال ہے. اور اگر اسباب ہی نہ ہو پھر آدمی یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے تو کوئی کمال نہیں. یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کا اور فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز اور افضل ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ سبب کی زنجیروں سے آزاد ہیں. ایک تو ملائکہ اسباب کی قید سے آزاد ہیں، ایک تو ملائکہ اسباب کی قید سے آزاد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ سارا غیبی نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امتحان جو رکھا وہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا. میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسلمان دعا کرے، دعا میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کو بھی کسی سو کے ذریعے سے نہ مانگے، بلکہ مثلاً دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ تو جس طرح چاہے حفاظت کر. بیماری ہے، خوف ہے، دشمن حکام کا غلبہ ہے، کچھ بھی ہے، مسنون دعا کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر. وہ تو ملائکہ اللہ تعالی سے خود تقاضا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس مومن بندے کی خدمت کا موقع دے دے. اللہ اکبر. ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں، ملائکہ ایمان والوں کے غلام ہیں. اللہ تعالی نے ایسے مضبوط اسباب دیے تھے مسلمانوں کو، بشرط یہ کہ مسلمان ان مضبوط اسباب کو بھی اللہ کے اپنے درمیان ذریعہ نہ سمجھے. یوں نہ کہو فرشتے کے ذریعے مدد کر دے، یوں کہو اے اللہ تو براہ راست مدد کر. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے کسی بھی سبب کو اختیار نہ کرے، استعمال نہ کرے، کسی سبب کو استعمال نہ کرے. جبرائیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے آنا یہ بطور مدد کے نہیں تھا، یہ بطور مدد کے نہیں تھا، یہ بطور امتحان کے تھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل سے مدد طلب کرتے ہیں یا نہیں. اور اگر جبرائیل از خود مدد پیش کریں تو ابراہیم جبرائیل کی مدد کو قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اگر یہ جبرائیل کی مدد سے انکار کریں تو ہم مدد اپنے امر سے کریں گے، ہم مدد اپنے حکم سے کریں گے. اور اگر یہ کہیں کہ جبرائیل مدد کر دیں
تو میرے دوستوں عزیزوں، انبیاء علیہ السلام کبھی بھی کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے برائے ملائکہ بھی مدد نہیں چاہتے. ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ جو اسباب انبیاء کو دیے جاتے ہیں وہ اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. کیونکہ اسباب دو قسم کے ہیں، اسباب دو قسم کے ہیں. ایک اسباب زینت ہیں، ایک اسباب زینت ہیں، ایک اسباب تجارت ہیں. اسباب زینت اور اسباب تجارت دو قسم کے اسباب ہیں دنیا میں. اسباب زینت اور اسباب تجارت دو قسم کے اسباب ہیں. دونوں اسباب میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا ہے. اسباب زینت، اسباب تجارت، یعنی وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے فخر و زینت کے لیے، یا وہ اسباب جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی معاش اور ضرورت کے لیے. دو قسم کے اسباب ہیں، ایک اسباب معاش ہیں، ایک اسباب زینت ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسباب میں آزمایا. صحابہ کو بھی اللہ تعالی نے اسباب معاش میں آزمایا، اسباب زینت میں بھی آزمایا. اسباب زینت میں بھی اللہ نے آزمایا کہ ہم انہیں اسباب زینت دے کر دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے اور راستوں پر دوڑتے تھے، ایسے قوی گھوڑے جو سواری کو لے کر ہوا میں ایسے اڑ جائیں. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کی خوبصورتی اور ان کا یہ کمال دیکھ رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو اگر دیکھو تو اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنا نقصان ہے. اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنے میں نقصان ہے. اگر کسی بھی چیز کو دیکھو اور اللہ کے تصور کے بغیر دیکھو تو وہی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی. جتنا مسلمان غافل ہے نا اعمال سے، فرائض سے، اللہ کی یاد سے، وہ صرف دنیا کی زینت کی وجہ سے غافل ہے. اسی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور اتنا دیکھ کر تعجب کر رہے تھے. اس میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. اسباب زینت اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مگر انہیں عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اتنا غم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا، اس چیز کو پہلے ختم کیا جس چیز نے عصر کی نماز سے غافل کیا. سوچو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں ہم ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں، ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جس سبب نے عمل سے غافل کیا پہلے اس سبب کو ختم کیا. پہلے سب کو ہٹاؤ. جس سبب نے نماز بھلا دی، لے کر تلوار سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اور اس کی ایک نسل بھی اور ایک اس نے کا ایک بھی باقی نہ چھوڑا کہ اگر یہ باقی رہ گیا تو اس کی نسل آگے بڑھے گی، اس کی نسل آگے بڑھے گی. سب کو کاٹ دیا، حالانکہ بہت نادر و نایاب گھوڑے تھے، سب کو کاٹ ڈالا. اس کاٹنے پر ہی اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکال دیا کہ بھائی سورج واپس لاؤ، میرے بندے سلیمان کو اثر پڑنی. سوچو ہم ایک سبب کے لیے ایک عمل کو ضائع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سبب کو ضائع کریں گے تو اگلا سبب دو اعمال ضائع کرائے گا. وہ یوں کہیں گے کہ فلاں سبب کی کمی سے ناکامی ہوئی ہے، لہذا ایک سبب نہیں 4 سبب لاؤ، پھر کامیابی ہو جائے گی. جس سبب کے لیے عمل کو ضائع کرتے رہو گے اللہ رب العزت مزید اسباب میں مسلمان کو الجھا دیں گے، مسلمان کو مزید اسباب میں الجھا دیں گے. ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ کہ گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، اثر قضا ہو گئی. ادھر صحابی باغ معاش کے لیے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش. اسباب معاش میں عام طور سے انصار کاشتکار تھے، عام طور سے انصار
کاشتکار تھے، باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی باغ میں نفلیں ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ فرض نماز مسجد میں ادا نہ کرنا یہ سخت وعید اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ نفل نماز میں اچانک نظر پڑی، ایک انگور کے خوشے سے ایک پرندہ انگور کھا رہا تھا، اس پرندے کی خوبصورتی اور اس کا انگور کے خوشے سے لٹک کر انگور کھانا وہ ایسا اچھا لگا، لوگ یہ کہہ کر مناظر دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے، تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے کہ اس کا اللہ کی قدرت کا دیکھنا مفید نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا دیکھنا تو اسی کے لیے مفید ہے جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے۔ چنانچہ یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حالانکہ نفل نماز تھی، حالانکہ نفل نماز ہے، لیکن یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، یہ نہیں یاد رہا کون سی رکعت ہے۔ صرف نفل نماز میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے پورا باغ جس پر گزارا تھا، جو معاش کے لیے تھا، جس پر گزارا تھا جو معاش کے لیے تھا، جو آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، وہ پورا باغ 50,000 کا فوراً چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ جو سبب اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ سبب اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ 50,000 کا باغ اسی وقت صدقہ کر دیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، میرے کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، قرب کا، نماز۔ اس لیے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا ہے، نماز کو مومن کی معراج کہا۔ کیوں کہا معراج؟ صلاۃ معراج مومن، لماذا؟ کیا وجہ ہے نماز کو مومن کی معراج کہنے کا؟ پہلے یہ غور کر لو کہ معراج میں کیا کیا ہے، معراج میں کیا کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں معراج میں، 3 چیزیں معراج میں ہیں، قرب، تکلم اور رؤیت، قرب اور تکلم اور رؤیت، یہ 3 چیزیں معراج میں ہیں۔ 3 چیزیں معراج میں ہیں، تکلم، قرب اور رؤیت، 3 چیزیں معراج میں ہیں۔ قاب قوسین او ادنی، اتنا تو قرب، اور تکلم اللہ سے باتیں ہوئیں، اور رؤیت اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اللہ اکبر۔ جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو دے دی۔ جو 3 چیزیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ نے ہر مومن کو ہر نماز میں دے دی، ہر مومن کو ہر نماز میں، ہر مومن کو، ہر مومن کو اللہ نے نماز میں وہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی۔ لیکن چونکہ نماز اس رخ پر ہے نہیں، اس لیے یہ 3 چیزیں نظر نہیں آتی، ورنہ سیدھی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے چپ کے باتیں کر رہا، اوحا الی عبدی ما اوحا، وہاں تو کوئی ہے نہیں سننے والا، اور چپ کے میرے رب سے باتیں کر رہا، اس میں تو تکلم آ گیا، اللہ سے باتیں۔ اور رؤیت، کہ رؤیت تو سیدھی بات ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران آج کل تو آپ دیکھیں گے حرمین میں کس قدر عبادت پر غفلت غالب ہے کہ آدمی طواف میں سب کچھ کر لیتا ہے جو طواف سے باہر کر رہا ہے، اور وہاں بیٹی کی شادی کا پیام، بیٹی کی شادی کا پیام کسی نے طواف کے دوران عبداللہ بن عمر کو دیا، یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے طواف میں چلتے چلتے عبداللہ بن عمر سے ان کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تو انہوں نے ایسا منہ پھیرا میرے سے کہ میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی ان سے ان کی بیٹی کی شادی کی بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کھاؤں، قسم کھا لی میں نے کہ ایسا رخ پھیرا مجھ سے، کوئی جواب ہاں ہوں کا نہیں دیا، اور میں نے طے کر لیا کہ میں اب اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی
بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جہاں بھی کوئی مل جاوے اشارہ کر دے تو آدمی سوچتا ہے ہاں بھائی لڑکا دیکھو کیسا ہے کیا ہے، سارے کام چھوڑ کر یہ کام دیکھے گا۔ انہوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے طے کر لیا کہ آئندہ اس بارے میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ حج پورا ہو گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں وہ کہ میں بھی مدینے پہنچا، وہاں بھی ان سے ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہوا، بس میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے دور سے دیکھ کے مجھے پہچان لیا۔ فرمایا تم وہی ہو نا جو مجھے وہاں مکے میں طواف میں ملے تھے، مجھے مکہ محرم میں طواف میں ملے تھے؟ کہ ہاں میں ملا تھا آپ سے طواف میں، اور میں نے آپ سے آپ کی بیٹی سے شادی کی بات رکھی تھی، لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ دی تو میں نے طے کر لیا کہ میں اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کہ جس وقت تم نے ہم سے ہماری بیٹی سے شادی کی بات کی اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے بات، اللہ تعالیٰ کو کہاں؟ دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ سوچو تو صحیح کیسا دھیان اللہ کا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ طواف تو نماز کے مقابلے میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جس میں نماز والی پابندی ہو طواف میں۔ سوچو چل رہا نماز میں چلتے نہیں، نماز میں چلتے نہیں، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کے اذکار، نماز میں ایسا نہیں، نماز کے اذکار متعین، سجدہ نہیں طواف میں، حالانکہ نماز میں اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا موقع سجدہ ہے، وہ بھی طواف میں نہیں۔ جی ہاں وہ بھی طواف میں نہیں ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا اللہ کے، وہ بھی طواف میں نہیں۔ سوچو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں، وہ وقت ایسا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بات اس وقت کیسے سن لیتا؟ ہاں میں تیار ہوں، اب بھی میں تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی شادی کے پیغام کو کہہ کر قبول کیا کہ مجھے آپ سے شادی سے انکار نہیں تھا، مجھے طواف کے دوران اس بات کے کرنے سے انکار تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، رویت اس میں کہ اللہ کو دیکھ رہے، تکلم اس میں کہ اللہ سے باتیں کر رہے، قرب اس میں قرب اس میں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، علماء نے لکھا ہے کہ اس لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، اس لقاء سے لقاء دنیاوی مراد ہے کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، سنو، جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، جو آدمی مرنے سے پہلے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی دیکھیں گے اللہ کو، نیک و بد۔ جی ہاں، جو آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں دنیا میں اللہ سے ملاقات کا مزہ چکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جس درجے کا عمل میں اخلاص اور احسان ہوگا نا، جس درجے کا احسان ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے لقاء کو محسوس کرے گا۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو اسباب معاش کے تھے صحابہ کرام کے، وہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے، اور اگر نفل میں بھی پرندے کے انگور کھانے کا منظر ایسا اچھا لگے کہ اس سے دیکھتے ہی نماز رکعتیں بھول جائیں، حالانکہ ظن غالب پر عمل کر لیتے کہ بھئی اگر 3 رکعت کا گمان ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لیتے، 4 رکعت کا گمان ہے تو سلام پھیر دیتے۔ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرف آدمی کا نماز پڑھنے والے کا گمان غالب ہے اس طرح عمل کر لے۔ جن کے لیے نفل نماز میں خلل باغ کو چھڑوا دے، ان کے فرائض کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان کے فرائض کا کیا معیار ہوگا۔ جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں، جو نفل کے لیے باغ کو چھوڑ دیں، ان کے فرائض کا مقام، ان کے فرائض کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ اسباب دو لائن کے ہیں، اسباب زینت اور اسباب معاش دونوں میں امتحان ہے۔ پھر ایک قسم وہ بھی ہے مسلمانوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا، اگر ہم نے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا پھر تو اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے
اپنے اسباب کو خیر کے کام میں استعمال کیا تب بھی اللہ چاہیں گے تو کامیاب کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے تیسرے درجے میں یہ کام کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، استعداد دی ہے، بیویاں دی ہیں، کیوں نہ ہم اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کے مجاہد تیار کریں، کیوں نہ اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کے مجاہد تیار کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس خیر کے ارادے پر اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنے کے لیے 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 بیویوں سے، ہر بیوی سے ایک مجاہد چاہیے۔ یہاں تو اس زمانے میں لوگ تمنا کرتے ہیں اتنی بڑی تجارت ہے، اتنا بڑا زمیندارہ ہے، لیکن کیا کروں، اولاد نہیں، علاج معالجے کوششیں دعائیں، لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد چاہتے ہیں، لیکن نبیوں کا اولاد چاہنا اس امانت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جو امانت اللہ کے یہاں سے لے کر آئے، جو امانت اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے غلام اور غیر متعلق لوگ وہ کئی امانت کو ضائع نہ کر دیں، تو مجھے اولاد دے جو میرے بعد اس امانت کو سنبھالے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ تو سبب اختیار کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سبب میں تو کامیابی ڈال دے، لوگ تو سبب اختیار کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ اور زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر اولاد مانگی کہ کوئی سبب اولاد کے ہونے کا میرے پاس نہیں ہے اور تجھے سبب کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد، اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر ناکام نہیں ہوا، مجھے کامیاب ہونے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کامیاب ہونے کے لیے تیرے امر کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبب نہیں پیش کر رہے بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کر رہے، ان اسباب کا، سنو میں کیا کہہ رہا، اللہ کے سامنے سب نہیں پیش کر رہے بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا اور ان اسباب کا ختم ہو جانا اللہ کے سامنے پیش کر رہے۔ اپنا بڑھاپا، اپنی بیوی کا بڑھاپا دونوں پیش کر دیے۔ ان کی عمر 120 سال کی تھی، زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال، ہڈیاں کھل چکی ہیں اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اس سے اولاد کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، سبب سے نا امیدی اور سبب سے نا امیدی اور اللہ کی ذات سے امید، اور یہ کہہ کر کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں 90 سال کی بیوی کے ذریعے اولاد دے دی۔ ادھر تک سلیمان علیہ السلام کہ جب اللہ نے اتنی قوت طاقت دی ہے اور اللہ نے اعلیٰ نسل کی خوب بچے جننے والی بیویاں دی ہیں، تو کیوں نہ ان بیویوں کے ذریعے اللہ کے راستے کے مجاہد تیار کیے جائیں۔ اس خیال سے 100 بیویوں صحبت کی، 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا، روح پڑنے سے پہلے ہی ضائع کر دیا اللہ نے۔ دایا نے لا کر وہ کرسی پر ڈال دیا، جو لو تھوڑا کہا جائے یہ جسم، وہ لا کر دایا نے کرسی پر ڈال دیا، اے جی یہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے ایک خیر کا ارادہ بھی کیا تھا، مگر اس خیر کے ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے، اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے، یہ ہے بات اصل۔ لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ میں نے عرض کیا کہ کتنی بھی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں سے نہ ہونے، صرف اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو۔ جب یہ یقین ہوگا تو لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو شکلوں میں تلاش نہیں کریں گے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش نہیں کریں گے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو
حکام میں، وزراء میں اور دنیا کی قسم قسم کی مادی طاقتوں میں اللہ کی مشیت کو تلاش نہیں کریں گے، پھر یہ اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کریں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ ایسے مسلمانوں کو ناکامیاں وہ کامیابی کی طرف لے آئیں گی، اور اگر مسلمان نے ناکامی کے اسباب میں تلاش کیے اور کامیابی کے اسباب میں تلاش کیے تو یہ اللہ تعالی سے دوری کا اور اللہ سے غافل کرنے کا سبب بنیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، مسلمان ان اسباب میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس زمانے میں مسلمان ان اسباب سے امید کیوں لگائے ہوئے ہیں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں؟ جتنے بھی اسباب غیروں کے پاس ہیں، کیا اللہ نے ان کو خوش ہو کر دیے ہیں؟ اللہ ان سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں۔ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو جو اسباب دیے ہیں اللہ نے انہیں ناراض ہو کر دیے ہیں، مگر زمانے کا مسلمان ان اسباب کی حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے اور ان سے ان اسباب کو طلب کرتا ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سبب سے اللہ غیروں کو ناکام کر رہے اس سبب سے اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن اسباب پر اللہ تعالیٰ نے غیروں کو ناکام کیا ہے ان اسباب پر مسلمان کو کامیاب کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سبب میں تلاش مت کرو، اللہ کی مشیت کو احکام میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں۔ اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے، اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، اسباب قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا، اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا، حالانکہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہیں گے سبب میں وہ کریں گے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چاہت کے مطابق کام ہو تو دو کام کر لو، ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ، سبب سے نا امید ہو جاؤ، ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے کہ سبب اللہ کا غیر ہے، اللہ کے غیر سے امید کرنا ناکامی ہے، سبب سے نا امید ہو جاؤ۔ دوسرا کام یہ کر لو کہ عمل کو مقدم کر لو، ہاں اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، بس اتنی بات ہے کہ سبب کو پیچھے کر دو اور عمل کو مقدم کر دو، تاکہ عمل کو مقدم کرنے سے قدرت ساتھ ہو جائے، اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ عمل کو مقدم کر دو تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے۔ کہیں بھی نہیں ملے گا، سارا انبیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ نبی کی مدد سب کو مقدم کرنے پر آئی ہو، کہیں بھی نہ ملے گا۔ اگلے دن مقابلہ ہے مشرکین سے، تو ساری رات غزوات کی راتیں دعا اور عبادت میں گزری، ہتھیار کم، کھانا کو کم، دشمنی کی کثرت زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم۔ دیکھو غزوات کی راتیں، عبادت کے دن کی رات تو آرام میں گزری، مزدلفہ کی رات جو سب سے شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ مزدلفہ کی رات آرام میں گزری، اس میں قیام ثابت نہیں، اور جو غزوات کی راتیں ہیں اس میں آرام ثابت نہیں۔ غزوات مستراحہ مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، تہجد، اور غزوات کی راتوں میں آرام ثابت نہیں، کہ ساری رات سجدے میں پڑھ کر آپ نے اگلے دن کی کامیابی کو اللہ تعالی سے طے کرایا۔ ہماری بس ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہم پہلے اسباب تیار کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو آگے بڑھا کر اللہ کی طرف
پھر ہم ان اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ مسلمان پہلے سبب بناتا ہے، پھر اس سبب کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ پہلے مسلمان سبب بناتا ہے، پھر اس اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسباب بنانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کامیابی کے لیے دعا کر دو۔ پہلے سبب بناتا ہے، پھر سبب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ صلاۃ الحاجہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس سبب سے کامیابی مل جائے۔ پہلے دکان لگاویں گے، پھر دکان سے آمدنی کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے۔ حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز نہیں ہے، کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں، کیونکہ نماز خالق کے لیے، حاجت مخلوق ہے۔ نماز خالق کے لیے ہے نا، اور حاجت مخلوق ہے۔ صلاۃ الحاجہ ایسا معروف ہو گیا کہ لوگ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ صلاۃ الگ ہے، حاجت الگ ہے۔ وہ تو صلاۃ الحاجہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ، پھر قریب آ کر اللہ سے اپنی حاجت کہو، جو قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجہ یعنی وہ نماز جس نماز کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کہہ دینا کہ اللہ میری حاجت ہے، ورنہ کوئی حاجت نماز کے لیے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری حاجتیں مخلوق ہیں، ساری حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے۔ بیماری کی حالت، صحت کی حالت، بھوک کی حالت، پیٹ بھرے کی حالت، بیمار کی حالت، صحت مند کی حالت، جہاں تک کہ ملائکہ کی حالت بھی مخلوق ہے، اس میں بھی تغیر ہے۔ ملائکہ میں بھی تغیر ہے، جی ہاں، ملائکہ میں بھی تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے، جتنا اللہ کا غیر ہے سب میں تغیر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ نہیں کہ حاجت کی نماز نہیں ہے۔ صلاۃ الاستسقاء کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب جمع ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، پھر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے۔ یہ تو اللہ کے قرب کے لیے نماز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ پہلے اسباب بناتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کامیابی لینے کے لیے۔ کیسے عجیب بات ہے، اے اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، کیونکہ اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے۔ بس یہ آسان بات ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کا کامیابی کا چاہنا عمل کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی کا چاہنا بدعملی کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی چاہنا بدعملی کے ساتھ، اس کا کامیابی چاہنا عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو، کیونکہ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ خدا کی قسم، ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی عمل کی قوت سے، تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ملائکہ ہر وقت عبادت میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، گناہ ان سے کوئی ہوتا نہیں، نافرمانی وہ اللہ کی کرتے نہیں، حکم اللہ کے سارے پورے کرتے ہیں، لیکن ایک عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور شیطان نے اوپر سے سرک کر غار کا راستہ ایسا بند کر دیا تھا کہ ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تینوں نے یہ کہا کہ دیکھو، تم نجات چاہتے ہو تو نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو اعمال تم نے اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کے فائدے کے لیے کیے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں لوگوں کے اسباب میں برکت اس لیے نہیں ہے، اس زمانے میں لوگوں کے اسباب میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع اٹھانے کے لیے،
لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے. ارے سنو تو صحیح, لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے. مالک ملازم رکھتا ہے ملازم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. حکام محکوم اور رعایا سے فائدہ اٹھانے کے لیے دن رات سوچتے ہیں کہ عوام سے ہم کیا فائدہ اٹھانے, عوام سے کیا فائدہ اٹھانے. تاجر اس کوشش میں رہتا ہے کہ گاہک سے کیسے فائدہ اٹھائے. آپ دیکھیں گے ان کے درمیان پوری دنیا میں جتنے بھی اختلافات اور جھگڑے ہیں صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہر بڑا چھوٹے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. جتنے وکلا ہیں یہ سارے وکلا مظلوم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. حالانکہ وکالت مظلوم کی حمایت کے لیے تھی. لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا. لوگوں نے وکالت کو, کتنا بڑا ظالم ہے, کتنا بڑا ظالم ہے وکیل کہ ایک تو بیچارہ مظلوم. وکالت کا مطلب یہ تھا کہ ظالم سے حصہ لے کر مظلوم کو دینا ہے. تو وکیل یہ کہتا ہے مظلوم سے مجھے کیا ملے گا اگر میں تمہارا حصہ دلوا دیتا ہوں. جی ہاں, ظالم نے 5 لاکھ مظلوم کے مار لیے. وکیل یہ کہے گا کہ تم 1 لاکھ مجھے دے دو میں تمہارے 5 لاکھ دلوا دوں گا. سوچو تو صحیح, وکالت اس لیے تھی تاکہ ظالم سے لے کر مظلوم کو دیں. لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا. مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت. مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت. مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت. اور بیمار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ڈاکٹری. ہاں, اور کیا ہے, بیمار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ڈاکٹری. جی ہاں, آپ علاج چاہتے ہیں نا, یہ کتنی رقم لے آؤ ہم علاج کر دیں گے. ارے یہ کیا ڈاکٹری ہوئی. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو, جو اسباب اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھے وہ اسباب معاش بن گئے. حالانکہ وکالت ہے, ڈاکٹری ہے, وزارت ہے, گورنری ہے, یہ سب کے سب شعبے مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور مخلوق کی خدمت کے لیے تھے. مخلوق کی خدمت کے لیے. اس لیے خلفاء راشدین کے زمانے گورنر وہ اول تو وظیفے پر تیار نہیں ہوتے تھے. اگر ان کو وظیفہ دیا بھی جائے, تنخواہ دی جائے, تو بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس تنخواہ کو اپنی ذات پر تھوڑا سا بھی خرچ کر لیا. ارے سنو تو صحیح, میں کیا کہہ رہا, اگر اس تنخواہ کو اپنی ذات پر تھوڑا سا بھی خرچ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہہ دیں گے کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی خدمت کا بدلہ دنیا میں لے لیا, آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. سنو, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 5000 وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے. یہ 5000 کے 5000 سب کا سب خرچ کر دیا کرتے دوسروں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر. اپنے لیے اس میں سے 1 درہم بھی نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 درہم بھی لے لیا تو وہ 1 درہم میری خدمت کا بدل بن جائے گا دنیا میں, اجر ضائع ہو جائے گا. اجر ضائع ہو جائے گا. ہم تو خیانت کو اور اجر کو بھی جمع کر لیں اور وہ اجر کو اجرت کو جمع نہیں کر سکتے تھے. دیکھو تمہیں کیا کہہ رہا, ہم تو اجر و خیانت کو بھی جمع کر لیں کہ ہاں جی خیانت بھی کر رہے ہیں, اجر کی بھی امید ہے. اور وہاں وہ اس فکر میں ہے کہ اگر اجرت لے لی تو اجر کا کیا ہوگا. تمہیں آ رہی بات, ہلا دو, یہ سامنے بیٹھا سو رہا, میری طرف دیکھ کے سنو بات. وہاں بات یہ ہے کہ اجرت اور اجر کو کیسے جمع کریں, یا اجرت لے لو یا اجر لے لو, یا اجرت لے لو یا اجر لے لو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری تنخواہ جو ملتی حضرت عمر کی طرف سے اس کو خرچ کر دیتے بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, کہ بھئی یہ تو میرا ہے ہی نہیں, یہ تو میرا. اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو خرچ کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی میں نے کوئی کمال کیا ہے, کہ نہیں, یہ تمہارا ہے ہی نہیں. جب تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہو اللہ کے لیے تو کرو خدمت. اور اگر یہ تنخواہ تو تمہیں مل رہی ہے یہ تم دوسرے پہ خرچ کر دو تو تم نے اپنا مال تھوڑی خرچ کیا, یہ تو بیت المال کا مال ہے. یہ تو مال بیت المال کا مال ہے اور یہ بیت المال کا مال تو پبلک کا ہے. تم نے پبلک کا پیسہ پبلک پہ خرچ کر دیا تو کیا کمال کیا. سخی تو وہ آدمی ہے جو اپنی ذات اپنا مال خرچ کرے. یہ تو بیت المال کا مال ہے. کیوں بھائی, یہ مال کہاں کا ہے, یہ تو بیت المال کا مال ہے نا. اور بیت المال
کس کا ہے؟ پبلک کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیت المال پبلک کا ہے، پبلک کے مال میں سے پبلک پر خرچ کر دیا تو تم اپنے آپ کو سخی اور اپنے آپ کو خرچ کرنے والا. وہ تو اردو کی وہ ہے نا کہاوت، حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ. اپنی چیز ہے نہیں اور خرچ کر کے کیا کہہ رہے کہ جی ہم سخاوت کر رہے. سنو میں کیا کہہ رہے. یہ سوچتے تھے کہ عمر نے جو 5,000 دیے ہیں یہ تو پبلک کا مال ہے، بیت المال، میں نے تو خرچ نہیں کیا نا اپنی ذات سے. چنانچہ ٹوکرے بناتے تھے. کیا ٹوکرے بناتے تھے؟ ان ٹوکرے بنا کر کھجور کی پتیوں سے ٹوکرے بناتے اور ان ٹوکروں کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی اس میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے. اس میں سے صدقہ، یہ ہے وہ صدقہ، یہ ہے خرچ کرنا کہ آپ اپنی ذات سے کما کر خرچ کریں دوسروں پر، اپنی ذات سے کما کر اپنی ضرورت پوری کریں. ورنہ بیت المال سے جو 5,000 تنخواہ ملتی ہے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنے سے سمجھتے تھے کہ آخرت کا اجر کیسے ملے گا. اور اللہ نے کہہ دیا دنیا جو ہے قیامت کے دن کہ تم تنخواہ لے کر اپنی دنیا کا اپنی خدمت کا بدلہ لے چکے ہو. ہم نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے شعبے خدمت کے لیے ہیں. اس زمانے میں اسباب میں سے برکتیں اس لیے اٹھی ہوئی ہیں کہ ہم ان اسباب کو دوسروں سے مال کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حالانکہ جس کو بھی اللہ نے جو ہنر دیا ہے وکالت کا، علاج اور طب کا، یہ سارے کے سارے ہنر لوگوں کے کام آنے کے لیے ہیں تاکہ تم اللہ کے مخلوق کے کام آؤ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے تمہاری ضروریات کو پورا کر دیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. جب تک یہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اگر ایک مکھی کے بھی عام انسانوں کو شفا پہنچانے کے ارادے پر ایک مکھی، شہد کی مکھی اگر عام انسانوں کی شفا کا ارادہ کر کے شہد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس مکھی کو بھی الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کہاں کہاں سے کن پھول پھلوں سے کیا کیا نفع کی چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اگر ایک مکھی کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو وحی کر سکتے ہیں اور الہام کر سکتے ہیں تو پھر انسان جو اشرف مخلوقات ہیں اگر یہ انسانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان پر کیا کیا اپنے خزانوں سے کیا کیا ان پر چیزیں کھولیں گے اور کیسا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے. سوچنے کی بات. لوگ نقلی دوائیں بنا کر پیسہ کما لیتے ہیں، نقلی دوائیں کھلا کر پیسہ کما لیتے ہیں. سنو تو صحیح، وہاں عجیب نظام ہے. شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں. شہد کا چھتا ہوتا ہے اس میں بہت سی مکھیاں نیچے مری پڑی ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب کوئی مکھی غلط چیز چوز کر لاتی ہے تو وہاں دروازے پر ہی روکا جاتا ہے اور اس کی چیز کو چیک کیا جاتا ہے کیا لے کر آئی. اگر نفع کی چیز لائی ہے تو اندر جا سکتی ہے اور اگر نقصان کی چیز چوز کر لائی ہے تو ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے. ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اندر داخل میں جاتے نہیں، ایسی مکھی وہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے جو انسانوں کے نقصان کی چیز لے کر آئے. سوچو تو صحیح. پھر اگر مسلمان انسان سمجھ اور عقل رکھتے ہوئے کسی ان شعبوں میں خیانت کرے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کام بھی نہیں لیتے اور ایسے لوگ مختلف قسم کے نقصانات میں نے عرض کیا کہ یہ سب کے سب اسباب خدمت ہیں، اسباب معاش نہیں ہے. جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ چٹان سر کی اور راستہ بند ہو گیا، ان میں سے ان تینوں آدمیوں نے وہ اعمال کیے جن سے صرف محض دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا. ایک نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری چچا کی لڑکی. ایک نے تو یعنی معاشرے میں احسان کیا، چچا کی لڑکی سے محبت، اس کے ساتھ خلوت چاہے، وہ تیار نہ ہو. پھر اس پر تنگی قحط سالی آئی، وہ محتاج ہو کر مال مانگنے کے لیے آئی. میں نے کہا کہ دیکھ تجھے اتنا مال دوں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ
تنہائی کا موقع دے دیں، وہ تیار ہو گئی، کیونکہ فقر تو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تو زنادگی پہنچایا، فقر تو کفر تک پہنچا دیتا، یہ تو زنا تھا، وہ تیار ہو گئی، کہتے اے اللہ میں جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، محض میں نے تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا، اور اس کو میں نے جو مال دینے سے کیا تھا وہ اس کو دے دی کہ لے جا تو 300 شرفیاں، میں یہ کام نہیں کروں۔ اس نے کہا جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ جو چاہتے تو آپ نے نہیں کیا تو یہ مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں، مال تو لے جا مگر یہ کام نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ زنا جس کا کرنا حرام ہے، اگر اس کو چھوڑنے پر چٹان ہٹ سکتی ہے تو نماز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اللہ کے نبی کے آگے کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کی قوت کیا ہوگی؟ یہاں تو ایک چٹان کے ہٹانے کی بات سمجھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کے نماز سے باہر کے اشارے میں اتنی قوت ہے تو جو اشارہ انگلی سے تشہد میں یا تحیات میں ہو رہا اس میں کتنی قوت ہوگی؟ لیکن ہر چیز پر غفلت اور ہر چیز پر رواج غالب ہے۔ ہم نے عرض کیا عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے، عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔ ملائکہ کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں ہیں جو تقاضے عبادت سے اللہ کی یاد سے غافل کریں، ملائکہ کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ان تقاضوں کو رکھ کر جو احکام دیے ہیں، ان تقاضوں کا دبا کر حکم پورا کرنا، اس کی قوت ملائکہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے عمل پر ملائکہ خادم بن کر آتے ہیں، مسلمان کے عمل پر ملائکہ خادم بن کر آتے ہیں۔ چنانچہ چٹان ہلی لیکن نکلا کوئی نہیں، ایک عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا، چچا کی لڑکی سے زنا نہ کیا، احسان کر دیا اس پر۔ دوسرے نے والدین کے ساتھ احسان کیا، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، صبح والدین کو دودھ پلایا، بیوی بچوں کو بھوکا رکھا اپنے ماں باپ کے لیے۔ اب تو ماں باپ کو بھوکا رکھے بچوں کے لیے، اس نے ماں باپ کو کا اکرام کیا، بچوں کو بھوکا رکھا، اللہ نے چٹان کو ہلا دیا، چٹان نکلا کوئی نہیں۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، مزدور پر احسان کیا، یہاں تو مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں، تنخواہیں روک لیتے ہیں، تنخواہیں روک لیتے ہیں، کہا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، مزدور کی مزدوری سوکھنے سے پہلے دے دو۔ وہاں وہ مزدوری بیچارہ ایسا تھا کہ تھوڑا سا کام کیا اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے خیال ہوا کہ دیکھو یہ اس کا حق ہے، اگر وہ اپنا حق لے جاتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پیسے سے کوئی کام کرتا، سنو تو صحیح، یا اس کو اپنے حاجت پر استعمال کرتا یا اس پیسے سے اور پیسہ بنانے کی کوشش کرتا، لیکن جب وہ نہیں ہے تو یہ جو اس کا حق ہے، اس کی مزدوری ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کی اس مزدوری کو کسی کام میں لگا کر الگ کاروبار شروع کروں تاکہ جب بھی آوے میں اس کو حوالے کر دوں۔ حالانکہ نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی اس وقت میں کوئی حق ہے، یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کی مزدوری پڑی رہتی، جب آتا لے جاتا، کہ نہیں جب تک وہ آئے لینے کے لیے میں اس کے مال سے اور مال تیار کروں۔ دیکھو تو صحیح، جس طرح مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے پیٹ پیچھے مقبول ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت ان کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں جو کام دوسروں کے نفع کے لیے کیے جائیں، جو کام اس وقت تو آپ پوری دنیا میں جو آگ لگ رہی نا، صرف وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے، لوٹ کھسوٹ اور خیانت ظلم صرف اس لیے ہے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے مال سے مال تیار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وادی ہو گئی بکریوں کی۔ وہ آیا ایک مدت کے بعد، مجھے پہچانتے ہو؟ کہ ہاں پہچانتے ہیں، ہم نے آپ کے یہاں کام کیا تھا، کہ ہاں کیا تھا، ہماری تھوڑی مزدوری آپ کے یہاں رہ گئی تھی، چاہو تو دے دو اگر آپ کو یاد آئے۔ کہ ہاں کیوں نہیں یاد، آپ تو اسی دن سے یاد ہیں جس دن آپ مزدوری چھوڑ کر گئے تھے، یہ پوری وادی بکریوں کی ہے، سب آپ کی ہے۔ اس نے کہا روایت میں، ارے مذاق نہ کر میرے ساتھ، دل لگی نہ کر، میں تو وہ اپنی تن مزدوری لینا آیا ہوں جو میری تھی، کہ تیرے جانے کے بعد سے میں نے تیری مزدوری سے الگ کاروبار شروع کیا، وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے، یہ ساری سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا۔ اے اللہ میں نے یہ احسان مزدور پر کیا ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، دوسرے کے نفع کے لیے کیا ہے، تو چٹان ہٹا دے۔
روایت میں ہے چٹان ہٹ گئی، یہ نکل گئے۔ میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو، اسباب میں تلاش مت کرو، اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اس کی مشیت کو کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کب چاہیں گے، اس کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اس کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اسباب میں نہیں۔ یہ عمل کی قوت دکھلائی کہ اللہ نے چٹان کو اپنے حکم سے ہٹا دیا، چٹان کو اللہ نے اپنے حکم سے ہٹایا۔ بس مقصد اسے یاد کرنے کا ہے، اصل مقصد یاد کرنے کا یہ ہے کہ اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرو تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے، تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے۔ اس لیے عمل کو اللہ کے یہاں مقدم بھی کرو اور عمل کو قابل قبول بھی بناؤ، اس لیے کہ جو اعمال قابل قبول نہیں ہیں وہ اعمال دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو اعمال قابل قبول نہیں ہیں وہ اعمال دعا کی قبولیت میں، ہاں دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی، یہ تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو دعا کے بارے میں نبی والا مقام دیے ہوئے ہیں، اس امت کو دعا کے بارے میں نبی والا مقام، ارے سنو تو صحیح، اللہ اس امت کو دعا کے بارے میں نبی والا مقام، ادعونی استجب لکم، یہ مقام نبیوں کا تھا، یہ مقام نبیوں کا تھا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اس لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اس میں قوم نبی سے کہتی تھی، نبی اللہ سے کہتے تھے، نبی اللہ سے کہتے، قوم نبی سے کہتی تھی کہ اللہ سے کہو یہ کر دیں، اللہ سے کہو یہ کر دیں، جتنی بھی قوم کی حاجتیں اور مسائل ہوتے تھے انبیاء انہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت سے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ سنو غور سے بات، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، سب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، تو یوں کہہ کے غافل اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ شاید یہ چیز دینا نہیں چاہتے۔ ارے سنو تو صحیح، بہت اہم بات ہے، اللہ شاید یہ چیز دینا نہیں چاہتے۔ اس پر بھی کبھی غور کیا کہ آیا میں نے دعا کے قبول ہونے کی شرائط پوری کی یا نہیں، دعا کے قبول کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ یہ کہنا کہ اللہ کو یہ چیز دینا منظور نہیں ہے، یہ کہنا کہ اللہ کو یہ چیز دینا منظور نہیں ہے، ارے دعا کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ اللہ تعالی دو وجہ سے دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں، حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ہر سبب میں مسلمان کو آزماتے ہیں ایسے دعا میں بھی آزماتے ہیں، دعا میں بھی آزماتے ہیں۔ دعا میں آزمائش یہ ہے کہ میں اس کی حاجت کے پورا ہونے کو مؤخر کروں گا، دیکھوں یہ کب تک مانگتا ہے، یہ کب تک مانگتا ہے، دیکھو کب تک مانگتا ہے، اس کی حاجت کو مؤخر کروں گا، دیکھو کب تک مانگتا ہے۔ لیکن یہ دعا مانگ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کو دینی منظور، حالانکہ ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ یہ چیز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں جانتے نا، ہم نہیں جانتے کہ اللہ یہ چیز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی، سنو غور سے، اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی، سنو بہت توجہ سے بات سننا، یہ سننے کی بات ہے۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ہماری چاہت کے مطابق ہوتا نہیں تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے، حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ دعا اور عبادت کا حکم ہے، اس لیے اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ حاجت پوری کریں تو ان کی مرضی ہے، وہ حاجت پوری نہ کریں تو ہم ان کی مرضی سے راضی ہیں، یہ بات ہے۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی۔ عرفات کی دعائیں تو جانتے ہیں آپ کہ دعا کی قبولیت کی جگہ اور دعا کی قبولیت کا وقت، اور وقت بھی محدود، جگہ بھی متعین، وقت بھی
محدود جگہ دی متعین، اس وقت سے اس وقت تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ دعا مانگتے رہے اور ساری دعائیں قبول ہو گئیں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ تو قدرت والا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تجھ سے کوئی بات پوچھ کرنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. تو ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے. ظالم کو معاف کر دے اور ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم پر، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے. یہ بات وہی کر سکتا ہے اور یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو ستانے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے برابر ہدایت چاہتے ہوں اور دونوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی برابر تمنا رکھتے ہوں. جو کوشش ابو جہل کی ہدایت کی وہی کوشش ابو طالب کی ہدایت کی. وہ بہت ستانے والا، یہ بہت ساتھ دینے والے. ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، بہت ساتھ دینے والے. ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، ابو طالب بہت ساتھ دینے والے اور ابو جہل بہت ستانے والا، مگر دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر. ہاں عجیب بات، ایک محسن آپ پر احسان کرنے والے اور ایک آپ کو ستانے والا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے، ظالم کو معاف کر. تو اس پر قادر. اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ارے سنو تو صحیح، یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جب اللہ نے کہہ دیا یہ قبول نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ عرفات کا وقت ختم ہو گیا اور آپ عرفات سے نکل گئے. مزدلفہ کی رات میں پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ ظالم کو معاف کر دے اور جو ظالم نے مظلوم کا حق مارا ہے تو اپنے پاس سے اپنے خزانے سے مظلوم کو حق دے دے. بس جبکہ آپ کو بتا دیا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو دعا عرفات میں قبول نہیں کی وہ مزدلفہ میں قبول کر دی. ہمارا حال یہ ہے ایک نماز کے بعد دعا مانگیں گے، اگلی نماز تک ہو گئی حاجت پوری تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں گے. جی ہاں. اور بتاؤں کیا ہوگا، آج کل تو عجیب ہی حال ہے. آج کل لوگ پوچھتے پھرتے ہیں بزرگوں سے اور تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ آج کل مستجاب الدعوات کون ہے، کہاں ملے گا ایسا کوئی آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہو تاکہ اس سے دعا کے لیے کہیں. ہاں جی ہاں. مشائخ اولیاء اللہ بزرگان دین تلاش کرتے ہیں لوگ، جی ہاں، تاکہ کوئی ایسا آدمی مل جاوے دنیا میں جس کی دعا قبول ہوتی ہو. لوگ پتہ بتائیں گے کہ جی ایسا کرو تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے کہو دعا کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنازعات سورت کے برابر دعائیں لائے. سب سے بڑا ذخیرہ دعاؤں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سارے انبیاء کی دعائیں اتنی نہیں جتنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ان سارے دعاؤں کے مجموعے کے باوجود آپ خود امتی سے دعا کے لیے کہہ رہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، مجھے بھولنا مت دعا کرنا. ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے اس سے دعا کے لیے کہیں. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ تلاش کرتے ہیں. ایک صاحب ہمارے پاس بھی آئے، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں یہ تو جانتا نہیں کہ مستجاب الدعوات اس وقت کون ہے دنیا میں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ مجیب الدعوات کون ہے. یہ تو نہیں معلوم کون سا بندہ اللہ کا ایسا ہے دنیا میں اس وقت جس کی دعا اللہ قبول کر لیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ دعا قبول کرنے والا کون ہے. دعا کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے اولیاء اللہ کو تلاش کرنا اصل نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے تو قبول کرنے والے کو تلاش کرنا اصل ہے. لوگ دعا کی قبولیت کے لیے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں، اولیاء اللہ کو کسی بزرگ کی کرامت ظاہر ہو جائے گی نا، اگر کسی بزرگ کی کرامت ظاہر ہو جائے گی نا تو لوگوں کے بھیڑ کی بھیڑ دوڑ پڑے گی ان کی طرف اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، اللہ نے اس بزرگ کے جس عمل پر کرامت ظاہر کر دی ہے نا، اللہ نے وہ اعمال سارے مسلمانوں کو دیے ہوئے ہیں. پھر کیوں لوگ بزرگوں کی دعاؤں کی طرف
اپنے عمل سے بڑھ کر دوسرے کے عمل سے امید کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کرامات اولیاء کی وجہ سے، لوگ کرامات اولیاء کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اس ولی کی کرامت سے میرا کام ہو جائے گا، حالانکہ ولی کی کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ولی کے عمل پر اس کا اکرام کیا ہے، تم عمل کرو گے اللہ تمہارے بھی اکرام کریں گے۔ کرامت اولیاء ہے کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بس سیدھی بات، لوگ کرامات اولیاء کو سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں عام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں، حالانکہ اللہ ولی کی کرامت جو ظاہر کرتے ہیں ولی کے تعارف کے لیے نہیں، نہ تو کرامات ولی کے ولی ہونے کے ثبوت کے لیے ہیں، نہ ولی کی کرامات لوگوں کی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے ہیں۔ ولی کی کرامت خبر ہی کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ ولی کی کرامت اس لیے ظاہر ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والے سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کی طرح عمل کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں گے۔ جی ہاں، تو لوگ بیچارے تمنا کرنے لگتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے، پر بھائی ہم تو اس قابل ہیں نہیں، چلو اور جی اللہ سے دعا کے لیے کہیں۔ میں آپ سے یقینی طور پر کر سکتا ہوں کہ جو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جائے وہ دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو جو امید ہے وہ عمل کرنے والوں کے عمل سے امید ہے، عمل کرنے والوں کے عمل سے امید ہے، اس لیے خود دعا کی قبولیت کا اسباب اختیار نہیں کرتے، اللہ والے سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، کچھ دن اس سے کہیں گے کام نہیں ہوا تو اس سے کہیں گے، اس سے بھی کام نہیں ہوا تو پوچھیں گے بھائی یہاں تو کوئی ایسا آدمی ملتا نہیں، وہ تو ہمارے حضرت ہے چلے گئے دنیا سے، ان سے ہم کہہ دیا کرتے تھے، وہ اللہ سے کہہ کر کام کرا دیا کرتے تھے، اب تو کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا اللہ والا جس سے کا مسئلہ حل کرا لیں۔ اس عجیب بات ہے، سمجھتے تھے دوسرے کے عمل سے کامیابی کی امید کرنا یہ ایسا ہے جیسا ایسی گاڑی جس کی بتیاں خراب ہیں وہ ایسی گاڑی کے پیچھے دوڑے جس کی بتیاں ٹھیک ہیں، کیونکہ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم، قرآن میں دونوں طرح فرمایا۔ نور کہاں دوڑتا ہے؟ عمل کرنے والے کے آگے، نور آگے ہوتا ہے، اس نور کی روشنی میں آدمی آگے بڑھتا ہے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، ہر گاڑی کی لائٹیں کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ آگے پیچھے؟ آگے ہوتی ہیں، جی ہاں، ہر گاڑی کی روشنی آگے ہوتی ہے نا، ہر گاڑی کی روشنی آگے ہوتی ہے، جتنی چاہے تیز دوڑ لئے یہ اندھیرے میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ روشنی اس سے آگے آگے چل رہی ہے۔ تو جن کے پاس اپنی بتی نہیں ہوتی، اپنا عمل کا نور نہیں ہے، وہ ایسی گاڑی والے ہیں جو روشنی والی گاڑی کے پیچھے چلیں، وہ تو تیز چل کر کسی موڑ پر مڑ جائے گی، یہاں اندھیرا ہو جائے گا، کب تک پیچھا کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ منافقین یہ کہیں گے ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، ہمارا خیال کرو، ہم تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں، ہم تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں، آہستہ چلو ذرا، ہم بھی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو روشنی اعمال ہے نہیں، ہم چاہتے ہیں دوسرے کے عمل سے کچھ روشنی مل جاوے۔ جنا یہ تو اصولی بات ہے کہ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں دوڑتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ایسا نقشہ کھینچا ہے اس کا، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لو جی جنہیں آگے روشنی نظر نہیں آ رہی انہیں پیچھے کہاں نظر آ رہی روشنی؟ جی ہاں، اللہ فرمائے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے لوٹ کر جاؤ، وہاں جا کر روشنی تلاش کرو۔ قیامت میں منافقین ایمان والوں کے پیچھے چلنا چاہیں گے، اللہ فرمائیں گے دیکھو پیچھے ملے گی تمہیں روشنی، جہاں اعمال کا ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، عجیب حدیث ہے، اعمال کا ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اعمال کا ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، جب سب عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ مل جائے گا نا، تو یہ عمل کرنے والے اچھلتے کودتے جنت کی طرف چلیں گے، تو منافقین وہ بھی ان کے پیچھے لگیں گے کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ نکل لیں، وہ تیز چلیں گے یہ پیچھے رہ جائیں گے، یہ کہیں گے ان سے انظرونا، ارے ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، ذرا انتظار کرو، ایک پردہ ان کے دونوں کے درمیان آ جائے گا، ایک پردہ ایک دیوار ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ پیچھے مڑ کر، ہاں یہ کہیں گے چلو وہاں چلو جہاں سے نور تقسیم ہو رہا تھا، نور تقسیم ہوگا نا قیامت میں عمل کرنے والوں کو، دنیا میں جن کے اعمال میں نور ہوگا قیامت میں ان کو ان کے عمل کے بقدر نور دیا جائے گا،
اور منافقین کو کوئی نور نہیں دیا جائے گا۔ جب وہاں اندھیرا پائیں گے تو کہیں گے چلو وہاں چلو جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا، وہاں آئیں گے تو وہاں کچھ بھی نہ پائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو منافقین کا مزاج ہے جو قرآن کہہ رہا کہ یہ عمل کرنے والوں کو نور سے نور حاصل کرنا چاہیں گے اس وقت کہ نہیں، وہاں کوئی کسی کا نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ یوں مت کہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی، یوں سوچو کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا رکاوٹ بنا، کیا چیز رکاوٹ بنی، کیا رکاوٹ ہے۔ دو چیزیں ہیں سب سے زیادہ دعا کو رد کرنے والی، دو چیزیں سب سے زیادہ دعا کو رد کرنے والی۔ ایک معاش میں اور معاملات میں اور کمائی کے نقشوں میں حکم کا توڑنا۔ جب بیع و شراء میں اللہ کے امر کا امتثال نہیں ہوگا، خرید بیچنے میں اللہ کے حکم کو نہیں دیکھیں گے تو دعائیں مردود ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کو بگاڑا گیا تو دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دعائیں عبادات دعاؤں کو پرواز دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب نماز مردود ہے تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ جب نماز مردود ہو جائے تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو نماز عبادت کا خلاصہ دعا ہے، دعا مخل عبادت، کہ وہ تو دعا کا خلاصہ عبادت کا خلاصہ دعا ہے۔ جب عبادت مقبول نہیں تو دعا کیسے مقبول ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی کمائی کے نقشوں میں دیکھا کرو کہ دعا کے رد کرنے کے اسباب تو نہیں، دعاؤں کے رد کرنے کے اسباب تو نہیں، اس لیے کہ وہ دعا رد کر دی جاتی ہے، وہ دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اگر کمائی کے نقشوں میں ذرا بھی حرام داخل ہے تو دعا مردود ہوگی، اور دعا مردود ہوگی۔ یہ خوب گڑگڑائے گا اللہ کے سامنے، اللہ کا جواب ہوگا انا لک الاجابہ، تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ پہننا حرام کا، پینا حرام کا، کھانا حرام کا، انا یستجاب لکم، تیری دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں دعا کا تعلق صرف نماز سے ہے، حالانکہ دعا کا تعلق جتنا نماز سے ہے اتنا ہی دعا کی قبولیت کا تعلق معاش سے ہے۔ جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے اتنا ہی معاش سے ہے، جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے اتنا ہی تعلق معاش سے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کمائی کے نقشے میں حکم توڑ دیں اور نماز کے ذریعے کامیابی لے لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے آسان بات ہے، اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی، یقینی بات ہے۔ اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ نماز کے بعد کی دعا جب مقبول ہوگی جب نماز مقبول ہو، جب نماز، تین چیزیں اللہ نے جوڑی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ میری بات توجہ سننا، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے، دعا کا درجہ بہت اہم بات ہے، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے۔ تین چیزیں ایک ساتھ ہیں، دعوت، عبادت اور دعا۔ اللہ نے قرآن کی تین لفظوں میں ان تینوں کو پرو دیا، تینوں کو جمع کر دیا۔ اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ کسی ایسی آسان بات ہے، لیکن لوگ پہلی دو شرطوں کو چھوڑ کر اخیر کی شرط کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچو تو صحیح، پہلی دو شرطیں چھوڑ کر آخر کی شرط کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پہلی دو شرطوں کو چھوڑ کر آخر کی شرط پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا فرغت فانصب، جب آپ دعوت دے کر فارغ ہوں، جب آپ لوگوں کو دعوت دے کر فارغ ہوں تو اس کے بعد عبادت میں لگیں۔ اور تو صحیح، سب پہلے تو تھکائیں اپنے آپ کو دعوت میں، جب خوب دعوت سے تھک کر آویں تو اس وقت لگیں عبادت میں۔ آپ کی مسجد میں نماز تاخیر سے ہوتی تھی عشاء کی، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد انصار میں چلے جاتے، وہاں کھڑے کھڑے آپ سید سے پہلے کے واقعات سناتے، انصار سے ملاقات کر کے واپس آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی لحاف میں کہ آپ سیدھے آ کر لحاف میں لیٹیں گے، لیکن آپ وہاں سے آ کر سیدھے مصلی پر پہنچ جاتے تھے۔ یہاں تو گشت کر کے امیر صاحب بہت تھک گئے آج تو گشت میں، سو جاؤ لیٹ۔ حالانکہ قرآن میں تو ترتیب یہ ہے اذا فرغت فانصب، اذا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہوں دعوت دے کر تو اپنے بدن کو آپ تھکائیں عبادت میں، کیونکہ جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے
جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے تب عبادت کے لائق ہوتا ہے. اذا يتعب الجسم بالدعوة فيليق للعبادة. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں صحیح بھی نہیں. ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جب دعوت دے کے آویں تو آتے ہی کھانا کھا لیں, آتے ہی آرام کر لیں. ہمیں صاحب بہت تھک چل کے آئے, بہت تھک کر آئے کہ ہاں یہ تو وقت اس وقت دعوت سے تھکے ہوئے بدن سے جو عبادت ہوگی بس وہ عبادت اللہ کے ہاں اصل ہوگی. اگر ان دونوں کاموں کو ساتھ کر لیا تو بس پھر دعائیں قبول ہوں گی. تیسرا حکم یہ ہے اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. الى ربك فارغب جو ہے یہ ہے دعا. گویا دعوت, عبادت اور دعا ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا تھا, ان تینوں کو اس طرح جوڑا گیا. پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا, پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا, پہلے دعوت پھر عبادت پھر دعا. یہ ہے ہی نہیں ترتیب. اول تو دعوت ہی نہیں دیتے. میری بات یاد رکھیو, دعوت کے بغیر عبادات سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعوت کے بغیر عبادات سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پکی بات ہے. قرآن حدیث کے گواہ ہیں. پکی بات ہے. حدیث میں تو صراحتاً فرما دیا کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ دے تو ایسے علماء اور مشائخ جن کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہونے والی ہوں ان کی دعائیں بھی ان کا حصہ نہیں رہتا. سیدھی بات ہے. آپ پڑھتے ہیں حدیث بارہا کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ دے تو ان کے حق میں دعائیں اللہ والوں کی بھی قبول نہیں ہوں گی. پہلی میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ دعوت اگر نہیں دیتا ہے تو عبادات سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعائیں مستجاب دی, اس طرح سارے نبیوں کو دی, سارے نبیوں کو دی. وہ ایسی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے, جو اللہ کے ہاں قبول لازم ہے قبول ہونی, جو دعا اللہ کے ہاں قبول ہونی لازم ہے. وہ اللہ نے دعا ہر نبی کو ایک دعا دی ہے. جس میں ہے ہر نبی کو ایک دعائیں مستجاب دی گئی ہے, وہ اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ سے مانگ کر نہ ماننے والوں کو ہلاک کرا دیا. نہ ماننے والوں کو وہ دعا قبول ہو گئی. نوح علیہ السلام کی طوفان آ گیا, دعا قبول ہو گئی. خود علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. صالح علیہ السلام کی. سارے نبیوں نے وہ دعائیں مستجاب مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نہ ماننے والوں کو, آپ کو بھی وہ دعا دی گئی, آپ کو بھی وہ دعا دی گئی. آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کیا کہ وہ دعا جو آپ کو دی گئی میں اختباتها للآخرہ, اختباتها للآخرہ, کہ میں نے تو اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس دعا کو اب مانگ لوں تو میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ قیامت میں سب جمع ہوں گے, قیامت میں سب جمع ہوں گے. میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر. بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کی قومیں ان کے ساتھ آئیں, ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی. کسی قوم نے نبی کو ہلاک کر دیا اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے. کسی قوم نے نبی کو ہلاک کر دیا اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. تو آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے کام کی ذمہ دار بنائی گئی. گویا نبی مسافر ہیں, سفر کرنا ہے, اور امت مقیم ہے. دونوں بات توجہ سے جا کر سننا بات. امت مقیم ہے, نبی مسافر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور پیچھے مقتدی مقیم ہو تو امام تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے, اور جتنے مقیمین ہیں پیچھے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے. کیوں ایسے ہوتا ہے نا. تو امام اس وقت تک انتظار میں رہے گا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے جب تک اس کے پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کرے. سمجھ آ رہی بات؟ جب تک پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کرے اس وقت تک امام انتظار کرے گا. امام اس کی جا نہیں سکتا, اور دعا یوں نہیں کرے گا کہ ابھی اس کے مقتدی نماز میں مشغول ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں, امام انتظار کرے گا
اس کے پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کریں گے، پھر امام دعا کرائے گا، اور جیسے امام ایک سلام پھیرے گا نا اس کے مقتدی فوراً سب ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، وہ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہی۔ بس یہ ہے بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے گئے آپ کی امت کام لے کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا کام کب پورا ہوگا کہ ان کی 2 رکعت پوری ہوں گی قیامت کو، پھر قیامت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے۔ بس آسان بات، جب امام مسافر ہو مقتدی مقیم ہو تو دعا کب ہوگی؟ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد۔ سب دعا کے مستحق ہیں، سب دعا کے منتظر ہیں، کام پورا کرو گے تب دعا ہوگی، اور جو کام پورا کرے گا وہ دعا کا مستحق ہوگا۔ اگر آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا نہ ہوا اور کام چھوڑ کر نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تو کیا وہ اس دعا کا مستحق ہوگا؟ بولو تو صحیح، کتنی آسان بات ہے۔ سارے مقتدی مقیم امام مسافر ساری امت قیامت تک اس کام کو لے کر کھڑی ہونے والی ہے، اور آپ مسافر ہیں، اب آپ انتظار میں ہیں کہ جب میری امت قیامت کو سب کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد اور ایسی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی سجدے سر اٹھائیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، کوئی اللہ سے باتیں کرنے والا، کوئی اللہ کی طرف سے اللہ کا لقب ملنے والا ہے جی، کوئی اللہ تعالیٰ کی روح جس پر روح کی نسبت کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ ذبیح اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، جس کے پاس بھی جائیں گے وہ یہ کہے گا نہیں جی نہیں، آج تو اتنا غصہ ہے، ہم تو اپنے گناہ یاد کر رہے ہیں اور ہم تو آج بول ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک دعا بھیجے گا، آخر میں کہا جائے گا جاؤ وہاں جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ہر اذان کے موقع پر 5 وقت یہ کہا جاتا ہے، 5 وقت ہر اذان کے ساتھ مکہ اللہ مقام محمود پر آپ کو پہنچا دے۔ تو اس وعدے کو پورا کرانے کے لیے سارے انبیاء کہیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ ایسے حمد کسی کو کبھی الہام نہیں کی گئی، اللہ ایسے الفاظ حمد کے الہام کریں گے آپ کو۔ میں تو ساری بات عرض کر رہا تھا کہ لوگ دعا اور عبادت کے بغیر، دعوت اور عبادت کے بغیر دعا مانگنا چاہتے ہیں، دعوت عبادت کے بغیر دعا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر تو دعائیں قبول ہوں گی نہیں، اور دعا کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں کامیابی کا، دعا کے علاوہ راستہ کامیابی کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی کفار کامیاب ہو رہے ہیں وہ دعا کے راستے کے بغیر کامیاب ہوتے ہیں، صرف دعا کا راستہ مومن کو دیا گیا ہے، دعا کا راستہ صرف مومن کو دیا گیا، باقی جتنے بھی اقوام ہیں وہ دعا کے راستے سے کامیاب نہیں ہو سکتی، صرف مومن ہے جس کو دعا کے راستے سے کامیابی کا راستہ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دعوت، عبادت اور دعا ان تینوں کو جمع کر لو، ان تینوں کو جمع کر لو، ورنہ حدیث میں صراحت نے فرمایا کہ جو دعوت چھوڑ دیں گے وہ دعا کی اپنی دعا کی قبولیت سے تو محروم ہوں گے ہی، اللہ والوں کی دعا میں بھی ان کا حق نہیں رہے گا، صحیح حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں اس نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچانا ہے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو وعدے اس امت سے دعوت پر کیے ہیں وہ وعدے امت کے لیے پورے ہوں، وعدے امت کے لیے پورے ہوں۔ اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں دعوت اور عبادت اور دعا والا بننا ہے۔ یہ 3 چیزیں جمع کر لو، یہ 3 چیزیں جمع کر لو، 3 چیزیں جمع کر لو۔ یوں نہ سوچو یہ سب ہوگا تو کامیاب ہو جائیں گے، حاکم اگر موافق ہو گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، جہاں سے بھی کامیابی چاہو گے وہیں سر رگڑو گے، جا کے جہاں سے بھی کامیابی چاہو گے وہیں جا کے سر رگڑو گے۔ اللہ کے غیر سے چاہو گے کامیابی، ان کی خوشامد کرو گے، اللہ سے چاہو گے کامیابی، اللہ کی خوشامد کرو گے۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگ اللہ سے مطالبے، اللہ کے مطالبے پورے کیے بغیر مخلوق سے مطالبے پورے کیسے کرا سکتے ہیں؟ میں تو کیا بتاؤں، اللہ کے مطالبے پورے کرنے کے باوجود بھی مخلوق سے مطالبے میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مطالبات پورے کرنے کے باوجود مسلمان مخلوق سے مطالبے پورے کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کے مطالبات اور اللہ کے دین کے احکام کو چھوڑ کر پھر مخلوق سے اپنے مطالبات کیسے پورے کرا لے گا؟ میں آج کے لیے سوچ رہا، اگر مسلمان اغیار سے اپنے مطالبات کو پورا کرانے کی کوشش میں ہے، جو اللہ کے مطالبے پورے نہ کرے اور مخلوق سے اپنے مطالبے پورے کیسے کرا لے گا؟
اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے امت کو اسباب یقینی پر لانا ہے. وہ اسباب یقینی اللہ کے احکام ہیں. کریں گے اہتمام، ہمت کرو، اس کے لیے قدم اٹھاؤ. جو ماشاءاللہ علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرض سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو علماء 4 ماہ کے لیے، جو علماء سال نہیں لگائے جن کا وہ سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے پیش کریں. ہمت کر کے فرمائیں. اللہ آسان فرمائے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوں، اپنے ناموں کو اظہار کے نام پیش. جی آج میں نے کہاں سے بھائی میرے سے خرچ بولو کھلا خرچ ماشاء اللہ میرے جو کھلا خرچ. جی مظفر نگر خرچ بول بھائی کھلا خرچ ماشاء اللہ مظفر نگر جماعت کھلے خرچ کے ساتھ. ہاں بھائی اسی طرح بولے جماعت بھی بتائے افراد بتائے طے کر کے جائے جماعت بنائیں گے. یہ علماء جو سال لگا چکے دوسرے سال کے لیے بولے کرے ہمت کرے اللہ آسان فرمائے. پھر فیصلے کر کے اٹھو میرے جو فیصلے کر کے اٹھو نا. کہاں جا رہے بھائی ختم ہو گیا کام تو شروع ہوا. میرے بھائیو دوستو تشکیل کریں، تشکیل سے اپنا ایمان. جتنے وکلا ہیں یہ